آج جو یہاں تقریب مرحوم الحاج فاضل کشمیری کی یاد میں منعقد ہو رہی ہے، گلنار میگزین جو کہ سہمائی ہے اجرا ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ مختصر تقریب ذیشان فاضل جو اس کے ایڈیٹر ہیں، آج ہم اس کی رسمی رونمائی انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے، میں وادی کے مشہور و معروف نعت خوان جناب ابو الحسن فاروقی صاحب سے استدعا کرتا ہوں بصد احترام کہ وہ دائز پہ آ کے نعتیہ کلام پیش کریں۔ اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم بوش بوش صباحا شاما فازلني الله خالق بيدا چشم ودها يا رسول الله ترنجي دمباش جاني رويجي جاني نورا نشد ما تسبيحاش آج ات وسپریوم شاید وسپریوم چندرس پیال گروم کھلیے یونائی معشوق واپس سکریوم چندرس پیال گروم کھلیے ات کت چھن کان شک ز فاضل کشمیری صاحب ٲسۍ اکھ تھدِ پایِک نعت گو شٲعر یِہنٛدۍ نعت آز تہِ مسجدن ہٕنٛدٮ۪ن ممبرن پٮ۪ٹھ استانن منٛز گزان چھِ روزان۔ آج تم سن یادس مز اکہ میگزینک اسہ رسم رونمائی انجام دن یہ اخ أکس کھت ادیب قلمکار شاعر تو دانشور بہت چونکہ پرت مجلس سند اخ تقاضہ کہ مجلس مز گژھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ زیُٹھ آسُن تہٕ بہٕ کرٕ بصد احترام ماہر فلکیات اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر رجسٹرار یم انتہائی عدیم الفرصت یمن اس رکویسٹ کرمس یمن سٹیجس پہ تشریف جناب نصیر اقبال صاحب تو یم کرن یم مجلس صدارت قبول۔ بکر بصد احترام پنس استاد محترم شاعر تو قلمکار تو مشہور براڈکاسٹر یم زن بنیادی صحافت کسی میدانس مز ابتدا کورمت جناب عبدالحق فرحات صاحبس یم روزن بحثیت مہمان خصوصیت مجلس من شریک محفل۔ بکر
ادیب تو قلمکار شاعر سابقہ ڈائریکٹر ریڈیو کشمیر سری نگر جناب بشیر عارف صاحبس تہ گزارش کہ تم ون ڈائسس پہ تشریف تو مہمان زیرہ کی حیثیت روزن اتنا شامل یمہ میگزین مدیر اعلیٰ یم زن فاضل صاحب فرزند ارجمند یم تہ کن تعارف محتاج کی بہ کر بصد احترام یمن تہ گزارش یہ ون تشریف تو یم روز یتنس مہمان شریف. السلام علیکم. سانہ خاطر روز یہ پور ؤری اضطراب ؤری واریاہ کامہ آسہ یتھ ؤریس منٛز انجام دِنہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس مگر ہیوٚک نہٕ سُہ پوٗرٕ پٲٹھۍ کٔرِتھ. پٔتمہِ لٹہِ اوس اَسہِ 1 جُلائی فٲضل صٲبُن دۄہ مناوُن سُہ تہِ آو آن لاینٕے مناونہٕ تَتھ تہِ آیہِ نہٕ کانٛہہ نِشست مُقرر کرنہٕ. لُکھ چھِنہٕ کوٗشِش کران زِ تَتھ پٮ۪ٹھ تُلہن قلم. کینٛہہ نفر چھِ گِنے چُنے لُکھ اَسہِ یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ قلم تُلان چھِ لیکھان چھِ تِکیازِ چھُ آسان گژھان. مگر ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ وَنو زِ ژٕ لیکھ مخصوٗص نفرس پٮ۪ٹھ. بہٕ وَنو تۄہہِ پننہِ جایہِ ییٚتہِ کٔر گٔنی کشمیٖرس پٮ۪ٹھ سیکرٹری اکیڈمی یِم زن ٲسۍ ییٚتہِ تِمو کٔر واریاہ کٲم. پتہٕ ؤنۍتو مےٚ کُس کُس آو برونٛٹھ ییٚلہِ زن گٔنی کشمیٖرس پٮ۪ٹھ کٲم کٔر. کینٛہہ ناو اصل سمٲجی لحاظ کُس چھُ یِمن پرژھان. عبدالسلام پایمہٕ تَلس آز ؤنِو کٲنٛسہِ عبدالسلام یا یِتھَے پٲٹھۍ اوس ییٚتہِ لورِ کھار ٲسۍ تٔمِس بٔڑٮ۪ن عٲلمن ہٕنٛز حفیظ جالندری تامتھ اوس تور یِوان تہٕ بیٚہوان. کُس زانہِ تَتہِ چھُکھ ترٛوومُت آز بجلی سامان چیٖز تُہُنٛد تِکیازِ یِم چھِ نٲدِر نُسخہٕ یِم زن آن رِکاڈ روزان. یا نذیٖر مشتاق صٲب چھُ ییٚلہِ زِ کِتاب آیہِ پٔتمٮ۪ن دۄہن دِل گوٚو خۄش یِمو تہِ چھُ اَتھ منٛز اکھ افسانہٕ لیوٗکھمُت یُس زن سٮ۪ٹھٕے سوشل ٹاپِکس پٮ۪ٹھ آمُت چھُ. انشاء اللہ تعالیٰ مےٚ چھُ پوٗرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. زیشان فاضل صاحب سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. ونُن گوٚو بنُن. پنُن تہٕ گُزرُن چھُ انسانس کیاہ کیاہ ہیٚچھناوان. کیاہ ونو أسۍ کتھ جہانس منٛز چھُ روزان بُلبُلا. فاضل صٲبنی اکھ شعر چھُ مےٚ ذہنس منٛز یِوان رٲزۍ تھاوُن اکھ خۄدا بیٚیہِ دُنیا بسان مُشکِلات. یہِ چھنہٕ لۄکٕٹ کتھا کینٛہہ. اکھ خۄدا صٲب یاد تھاوُن اکھ پنٕنۍ اسلاف یاد تھاوٕنۍ اکھ پنٕنۍ بُزرگ یاد تھاوٕنۍ اکھ تُہُنٛد مِشن برونٛٹھ پکناوُن تہٕ بیٚیہِ خۄدا صٲب یاد تھاوُن یہِ دُنیا پکناوُن اہل عیال پکناوُن یہِ چھِ بہت بٔڑ کتھ. ییٚتہِ چھِ اکھ أکِس کھۄتہٕ ادیٖب اکھ أکِس کھۄتہٕ قلمکار. ریشی سعید صٲب چھُ ڈاکٹر نذیٖر مشتاق صٲب چھُ ڈاکٹر رفیق مسعودی صٲب چھُ مجاہد صٲب چھُ شکیل الرحمان صٲب چھِ یِم کٲشرِس ادبس پٮ۪ٹھ کٲفی کوٗشش کران چھِ. میون ساتھی امداد ساقی صٲب چھُ اکھ أکِس کھۄتہٕ. الحمدللہ ییٚلہِ وٕچھان چھِ اکثر بیشتر مجلسن منٛز چھُ مُلاقات گژھان تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ دِلس منٛز یِہے آش ہٮ۪تھ کہ أسۍ گٔژھۍ نہٕ پنُن پوٚت کال مٔشراوُن کینٛہہ. سون مستقبل گوٚژھ بہتر سے بہتر بنُن ہر لحاظ تہٕ ادبُک لحاظ تہِ. مگر یہِ بنہِ تیٚلی ییٚلہِ سمن بل آسہِ یِتھ کٔنۍ ویشی سعید صٲب اکثر تہٕ بیشتر اَسہِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن تہِ بوٚڑ ٲسِتھ رِکویسٹ کران تہٕ پتہٕ پننٮ۪ن مجلسن منٛز بُلاوان تہٕ پتہٕ ادبی خدمت کران. مےٚ باسان یِہے کوٗشش گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز آسٕنۍ. وقت نِمو نہٕ زیادٕ کینٛہہ بہٕ کرٕ مہمانہِ زیٖوے کار امہِ برونٛٹھ کہِ شکریہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شکریہ. گُلنار بہرحال پرنہٕ پتے میانہِ اتھ منٛز کمو ادیٖبو تہٕ قلمکارو چھِ پنٕنۍ راے زٔنی کٔرمٕژ. انشاء اللہ رحمان اُمید چھِ کہِ یہِ آسہِ واقعی ترجمان تِمن ادیٖبن شٲعرن تہٕ قلمکارن ہٕنٛز یِہنٛز سٮ۪ٹھاہ
آج لکھاو پن اسلافن پہ تو بہ کر بسر احترام جناب بشیر عریف صاحب گزارش تو کریں پن خیالات. اور ہمارے ذیشان فاضل فرحت صاحب وغیرہ جیسے کونا مشق ادیب اور شاعر ہماری سوسائٹی میں ہمارے درمیان ہوں تو اردو کا یوں فوت ہونا ناممکن ہے. مجھے یاد ہے میں 2 منٹ دوں گا ضرور 5 منٹ مجھے چلیے 7 منٹ ہو گئے. مجھے یاد ہے جب میں دوسری بار ریڈیو کشمیر میں ایز ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تعینات ہو کے آیا میں نے لوگوں سے پوچھا فرحات صاحب نہیں آتے ہیں تو کہنے لگے فرحات صاحب تو بہت بیمار ہیں وہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. اس کا تعلق ہے اس میگزین سے اس بات کا ڈاکٹر صاحب. تو میں نے ان کو فون کیا لینڈ لائن پہ تو وہاں سے ان کی بیگم صاحبہ نے فون اٹھایا. میں نے کہا فرحات صاحب سے بات کرنی تھی کہ وہ بہت بیمار ہے بات نہیں کر پائے گے. میں نے کہا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تو ورنہ یہ برضائی اوڑھ چکے تھے. ذیشان فاضل صاحب سے بات ہوئی انہوں نے فون اٹھایا فون پہ بات کی کہنے میں بہت بیمار ہوں. میں نے کہا جی بیمار اتنے تو نہیں آپ کی بات نہیں کر سکی. میں نے ویڈیو کال کیا تو انہوں نے اپنے کیمرہ کا رخ چھت کی طرف رکھ دیا. فوٹو ہاؤس میں تو ان کی صورت دیکھتی میرے آنکھوں سے آنسو نکل گیا. بہت بیمار تھے لیکن میں نے ان کو کہا کہ آرام بھی کرو. ہم شوکت فاروقی صاحب میں اور سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم ان کے گھر گئے تھے بڑا مزہ آیا بیٹھ کے. کہیں سے یہ شائبہ تک نہیں ہوا کہ یہ بیمار ہیں. ان کا جو ناتی ہے شاداب وہ 2.5-3 سال کا بچہ ہے. وہ اس بزرگی سے پیش آیا ہمیں لگا کہ فاضل صاحب ہی سامنے کھڑے ہیں. مجھے یاد ہے فاضل صاحب ان کے والد ہم بچے تھے بچوں کے پروگرام میں ان دنوں کیا طرح طرح کی نئی نئی کوششیں کی جاتی تھی. بچوں کا مشاعرہ یعنی سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں جو چیزیں کشمیر میں استعمال ہوتی ہیں کنٹو کانگ پھر سے باقی چیز اتپنج گلوبن تو فاضل صاحب نے ان پر مشاعرہ لکھا. یعنی میں اس پہ کنٹوپا بن گیا تھا. مجھے یاد ہے چسکل اکل پوشا کنٹوپا دوسرا گلوبن بن گیا تیسرا دستانہ بن گیا. اسی طرح سے انہوں نے پھولوں پہ لکھا تھا مشاعرہ سبزیوں پہ لکھا تھا مشاعرہ. فاضل صاحب ہم جہت میں ذیشان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ سلسلہ جاری رکھیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ذیشان صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ نعرہ رہے گا. ان کے لیے میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں سنا برداشت کیا. پیغام وقشن تابع روزی تام وقتاً رٹ کم کم دردام یہ میں ون تی پیغام وقشن تابع روزی تام کت کرنس رودہ وار کستور کھت پانس تام سینن منزل کی رشک انصافس تل گشتی لان اشن نسمت خونر خوی امن آگرشی اسلام رہل کرنا گفتار تی پری بے برم استام کت کرنس رودہ وار کستور کھت پانس تام. بہرحال یہ بہت کر یہ گزارش کہ اس پزِ رلت میلت پنن مشن برونٹ پکناون عربی مشن یتھ بائٹس مز اخ أکِس پتہٕ ادیب تو شاعر بہ ون ہسا ادبی بنن یِو تہٕ ییٚتہِ کرو أسۍ اکھ سمن بل تہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ نیرِ اسہِ خٲطرٕ مگر بہٕ چھُس معذرت کران یِمن سارنٕے معذرت ہٮ۪وان تہٕ بہٕ کرٕ بسط احترام عبدالحق فرحات صٲبس گزارش کہ تم تراون أزچہِ یتھ مجلس متعلق تھی میگزینس متعلق تھی پنن خیالات. بنام جہاندار جاں آفرین حکیم سخن بر زبان آفرین. ایوان صدارت میں موجود معززین اس بزم میں تشریف فرما ایک سے بڑھ کر ایک ستارے قوم کہ این ہم آفتاب است ہر ایک کی اپنی شخصیت
ہر ایک کی اپنی تاریخ اور ہر ایک ہمارے کل کا ایک ریفرل مواد ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. نام کن کن کا میں لوں, کون کون میرے جگر میں نہیں ہے آپ میں سے, رسم نہیں جانتا. اپنے چھوٹے بھائی مرتبے میں بہت اونچے اور اعلیٰ وارفا بشیر حارث صاحب کے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کل کے دور میں جب اردو انہی ہاتھوں سے خراب ہو رہی ہے جن ہاتھوں کو اس نے شفا بخشی ہے. دلی کی ایک گلی میں کسی نے پرانے باشندے سے پوچھا اردو کا کیا حال ہے. اس نے کہا غالب کے مقبرے پر جا کر میں نے خود کہا ہے جانے کے تیرے بعد یہ اردو کا حال ہے. غالب مکان میں تیرے لکڑی کی ٹال ہے. شاہ ادب ہونا چاہیے تھے, کتابستان ہونا چاہیے تھا, دبستان ہونا چاہیے تھا. وہاں کسی کو کرائے پر مل گیا اور وہ لکڑی بیچتا ہے. ہماری زبان میں ویشی صاحب میرے کلاس فیلو رہے ہیں. آپ حضرات عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں لیکن ہم ایک ساتھ رہے ہیں, ایک پریوار کی طرح. ہمارے بچپن میں کامل صاحب نیب نام کا ایک میگزین چھاپا کرتے تھے اور اتنا اہم تھا. میرے خیال سے کوئی بھی ادیب یا شاعر نہیں ہوگا جس کے گھر میں ابھی تک اس کی کاپی نہ ہوگی. اور انہی دنوں میں میرے بھائی ویشی سعید صاحب نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران نگینہ نام کا اپنا میگزین ہے, انٹرنیشنل لیول پر جا رہا ہے. ایمانداری سے کہیے کشمیر میں کتنے اس کے شائقین ہیں یا قارئین ہیں یا کیا ہے. نہ پڑھنے کی ہماری ایک بیماری ہے اور یہ قومی بیماری ہے. میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں اخبار ہے. آج کا اخبار کالم نہیں دیکھتے لیکن یہ میگزین 10 سال کے بعد بھی ہم اٹھا کر ڈھونڈتے ہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ تواریخ کا صفحہ ہے, یہ بک آف آل آورز ہے, اخبار بک آف این آور ہے. اس کے باوجود ایک بات اور کہی جا سکتی ہے, ایک میگزین وہ آئینہ ہے جس میں آپ کبھی بھی ایک مخصوص سماج کی تصویر دیکھتے ہیں, اس کے خط و خال سے واقف ہو سکتے ہیں. مسئلہ اب ایک ہے. جب ابھی بشیر صاحب نے بہت اچھا اشارہ دیا, یہاں اتنا ہی نہیں کہ ہمارے لیڈر سرڈما وغیرہ مولانا وائز ہوئے ہیں, یہاں کچھ سوشل کریکٹرز رہے جس میں سے ایک کا انہوں نے نام لیا ہاکر عبدالحد بخشی. اسی طرح یہاں شاہ بگاڑ بھی تھا, قادر چھان بھی تھا اور حسن پاچا بھی تھا, ممکنہ بھی ہے جن کو پدم شری سے سمانت کیا گیا ہے. یہ ایسے کریکٹر ہیں جن سے ایک دور سامنے آ جاتا ہے, اس دور کی سوچ نظر آتی ہے اور اس دور کے سیاستدانوں حکمرانوں کی وہ ذہنیت بھی نظر آتی ہے جس کے تحت کشمیری قوم کو آج تک آگے بڑھنے نہیں دیا گیا ہے. کوشر گوشت ونان کے اچھ پرش فکر بچھس کرن کوشر گوشت کے مگر اردو علمہ دپن پتہ کوشر چھو اردو کے سہارے چلان تھی کیا ہے اکثر سانے فنکشن ایماسکان چھے کوشر گوشت اکثر چھے اناؤنسمنٹ اردو پڑھی دیوان مگر قانون چاہیے یہ چھے زبان لازم و مرزوم یہ ممثل کا مذہبی زبان چھے بول باشی زبان ادبی زبان. میگزین کارون چھواریا بڑھ کات پوزن سبس مطلب یوتا لیکنا آمود چھے تو چھواریا کام سنہ گز لیکنا یون ہوئی یہ چھے اک مرشاد شخصیت یہ ہے پرچ مطلب اگر اس سن ہو سانر واریا نیتن گولماتن لیکن واریا ضروری مگر گوڑ چھے اک کتا بڑا اہم
وچھن چھ کہ یہ کام کت پٲٹھۍ واتہِ ہن ییٚتہِ چھُ جناب علی گۄڈٕ چھُکھ آمُت سُہ نفر یُس یہِ کٲم کران چھُ تِکیازِ یہِ خسارٕ ایجنسی اتھ چھُنہٕ کینٛہہ اگر نہٕ تۄہہِ دِوان ویسے صحیح سرس وٕچھو یہِ چھا خسارٕ ایجنسی کِنہٕ مُنافع بخش ایجنسی یہِ چھِ خسارٕ ایجنسی اچھا مگر یوٗتاہ چھِ سیٹسفیکشن مےٚ ؤنِو اکہِ دۄہ بہٕ چھُس زانس أکِس ان پڑھ سیاست دانس تہٕ حُکمرانس ییٚلہِ اقتدارٕ پیٚو أمِس ٲسۍ نہٕ حالت زیادٕ بہتر گرو اوس فرج کٕنان گرو اوس زٔمیٖن کٕنان گرو أمِس لگہِ نہٕ چٲنۍ حالت یہِ کۭتٮ۪ن غمن منٛز ترٛووُن سُہ تہِ آو وقت ییٚمہِ ساتہٕ صرف أچھ أمِس ہیوٚر کُنٕے چھِ اَمہِ پتہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ شفا تَمہِ پتہٕ ووتُس تیُتھ صدمہ ییٚمہِ تل وُنہِ تہِ یہِ وۄبران چھُنہٕ کِہیٖنۍ مگر یُس أمِس وٕچھِتھ دوٚپنس متیو اَنے یہِ نۄش سۄ تہِ درٛایہِ مٔژرٕے أمِس لڑکہٕ تیُتھُے نۄش تہِ تِژھٕے کہِ یِم سٲری لٔگۍ اَتھ کامہِ یِم روٗدۍ نہٕ کینٛہہ بِہِتھ تِمو کٔر بیٚیہِ کٲم زیٖشان وزیر چھُنہٕ اکھ عام ریڈیو یا ٹی وی افسر بہٕ وَنہٕ فخرٕ سان کیازِ بہٕ چھُس یِمن سارے چاہے رفیع ڈاکٹر رفیع مسعودی چھُ بشیٖر صٲب چھُ شبیٖر مجاہد صٲب چھِ یِم ریڈیوس ٹی وی یس سۭتۍ وابستہٕ بٔڑۍ افسر اَسہِ اعلیٰ تریٖن پوسٹن منٛز رِٹایر گٔے بہٕ وَنہٕ یہِ ڈنکی کی چوک ییٚلہِ نیٚبرٕ کانٛہہ تہِ اوس نفر یِوان یور سُہ اوس ییٚتہِ ہیٚچھِتھ گژھان سرمایہِ تہٕ سٲنِس نٔیِس پودس چھنہٕ اتھ مُتعلق زانکٲری کینٛہہ یہِ چھُ پوٚز دپیوم وۄنۍ بالہٕ یارس یٲرۍ لاگو تٔمۍ دوٚپنم بوزوُن چھا کوٚنڈ لاگو دوٚپمس مےٚ تہِ ہاو تہٕ پنُن آسُن تٔمۍ دوٚپنم پنُن پان گژھِ تھرِک آسُن ییٚلہِ یِمن بُزرگن ہٕنٛز یتھ پٮ۪ٹھ تھیسِس چھِ لیکھان یتھ پٮ۪ٹھ پی ایچ ڈی تہٕ ایم فِل ڈگری حٲصِل کران چھِ اکہِ دۄہ ونیو مےٚ دوٗردرشن پٮ۪ٹھ کینٛژن دوستن أکِس ڈِبیٹس منٛز دوٚپُکھ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ چھِو دِوان یونیورسٹی منٛز ڈگری أکِس لڑکس یہِ چھُ پی ایچ ڈی کران احمد صٲب بٹوٲرِس پٮ۪ٹھ مےٚ ؤنۍتو أمِس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ صُبحس یوٗت تھوٚد کھالان مگر یہِ بٹوٲرۍ صٲب چھا کٲنٛسہِ پتہ تہِ پتہٕ چھُوا تٔمِس تہِ پرژھان زانٛہہ ٹھیٖک ہے أمۍ کوٚر رِسٲرٕچ أمِس میلے ڈگری مےٚ ؤنِو تھوٚد چھا ہُہ کِنہٕ تھوٚد چھُ یہِ اگر اَسہِ نظر تتھ پٮ۪ٹھ آسہِ تہٕ مےٚ باسان یہِ چھِ قومی ذمہٕ دٲری اَسہِ سارنٕے سانٮ۪ن ادیٖبن سانٮ۪ن شٲعرن سانٮ۪ن رایٹرن اگر یِمو میگزیٖن اتھ سلسلس منٛز کوٚر یۄس ییٖژاہ ییٚمِچ نالیج آسہِ تاکہِ یہِ روزِ بقولہِ فرحات صٲب پگاہ اکھ سرمایہِ 10 وٕہٕرۍ 20 وٕہٕرۍ 30 وٕہٕرۍ تہِ پرژھن نتہٕ روزِ نہٕ سٲنۍ داستان تہٕ داستانن منٛز کینٛہہ شاید فٲضل صٲبُن یہِ شعر بہارا آز سمکھنے میون دلبر نشاتن منٛز چھِ گُلو پھِرمٕتۍ حُسنہٕ دفتر بہٕ زانہٕ نہٕ فٲضل صٲب کِہیٖنۍ مگر فٲضل صٲبن فرزندن ییٚلہِ اکہِ وِزِ میٲنِس دفترس منٛز کینٛہہ کِتاب انہِ تہٕ مےٚ تہِ دِژ فرحات صٲبٕنۍ پٲٹھۍ قومی بٮ۪مٲرۍ یۄس چھِ اَسہِ نہ پرنٕچ مےٚ تہِ دِژ نظرا تِمن کِتابن تہٕ تمہِ منٛز تُلِم شعارات زِ یِم چھِم ذہنس منٛز مےٚ گوٚو زبردست رِکاڈ تہٕ محبت فٲضل صٲبُن اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن درجہِ بُلند تہٕ اَسہِ گژھِنۍ یِمن پننٮ۪ن اسلافن ہٕنٛز خدمت کرٕنۍ تہٕ یِہُنٛد مِشن برونٛٹھ پکناوُن بہٕ دِمہٕ أزچہِ مجلس ہٕنٛدِس آفتاب یُس روحی رواں چھِ یِمو پنُن قۭمتی وقت یِم چھِ کٲفی بِزی آسان کشمیٖر یُس زن اسلامک یونیورسٹی چھِ اَسہِ تمیُک رجسٹرار جناب پروفیسر نصیر اقبال صٲبن دعوت کہ یِم کرن پننٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم فرحات صاحب, محترم شیر عارف صاحب, نشان فاضی صاحب, محترم رشید راہل صاحب اور باقی معزز مہمان جو یہاں تشریف لے آئے ہیں, میں سب سے پہلے مجھے وہ ایک ایسا خیال آ رہا ہے کہ شاید میں اس جو بہت بڑی فنکشن ہے اس کے لائق نہیں ہوں آپ کے ساتھ, کیونکہ کلاکار جو ہوتے ہیں جو بھی کچھ لکھتے ہیں ان کا درجہ تو بہت زیادہ اوپر ہے, بہت زیادہ درجہ اوپر ہوتا ہے. اب بدقسمتی کی بات ہے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی قدر کی نہیں جاتی. نام ہے پروفیسر نصیر اقبال. میں ایسٹرو فزکس اینڈ ایسٹرانومی میرا سبجیکٹ رہا ہے, اسپیشلائزیشن اور ریسرچ میں, چونکہ آج کل میں تو پروفیسر ہوں کشمیر یونیورسٹی, آج کل میں اسلامی یونیورسٹی میں رجسٹرار کے پوسٹ پہ تعینات ہوں.
ابراہیم صاحب نے مجھ سے فرمایا, کہا کہ آپ تشریف لائے. میں نے کہا میں تو ایک مطلب ایک چھوٹی سی چیز ہوں, وہاں تو بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑے اسکالر ہیں, میں کیسے ان کے سامنے بات کر سکتا ہوں. تو بہرحال میں آپ صاحبوں کو تو نہیں جانتا ہوں, لیکن فراز صاحب سے ایک دو بار ملا ہوں, بشیر عارف صاحب شاعر ان کو یاد ہوگا میرے پاس آئے تھے, ایک دو بار ملتا ہوں. ذیشان فاضل صاحب کے بارے میں سنا ہے, تو ان کے جو یہ ہے الحاج فاضل کشمیری صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں نے سنا ہے. دیکھیں جہاں تک کسی چیز کو پین ڈاؤن کر کے ہم لکھتے رہیں گے, وہ مجھے لگ رہا ہے وہ ایک بہت بڑی چیز رہتی ہے. دیکھیں یہ عام چیز تو دس از ناٹ اے کائنڈ آف دا بزنس, یہ بزنس نہیں ہے. اگر یہ انہوں نے ذیشان صاحب نے ابھی فرمایا, ابھی بتا رہے تھے کہ بیمار بھی تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی تن لگ محنت سے وہ اس چیز کو کمپلیٹ کیا, پائے تک پہنچے. ان کو تو اس میں کوئی چیز کمانا نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک ہی چیز ہے, ایک یادگار ہے. میں پڑھوں گا, میں آج شام کو, میں نے آج ہی فیصلہ کیا آج شام کو میں اس کو پڑھوں گا. سو میں پڑھوں گا, باقی لوگ پڑھیں گے, کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا کسی اس انسان کے بارے میں, اس شخصیت کے بارے میں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گا, کیونکہ میں سائنس اسٹوڈنٹ رہا ہوں, سائنس بھی پڑھ رہا ہوں. فلکیات کے بارے میں ابھی یہ بتا رہے تھے, جیسے ایک سٹار ہوتا ہے, سٹار جو ہوتا ہے, دیکھا گیا ہے کہ جب یہ اس کا ایکسپلوژن ہوتا ہے, بہت بڑا ایکسپلوژن ہوتا ہے, ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا نا, لیکن ریکارڈ میں دیکھا ہے بہت ایکسپلوژن ہوئے ہیں, لیکن وہ ریمنٹس وہاں پہ رہتے ہیں. آج کل کے زمانے میں جو ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہم ان ریمنٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں, ان ریمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سٹار کیسا تھا. سو کہنے کا میرا مطلب ہے اس کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں گے, یہ پڑھیں گے, تو ہماری ریسرچ بھی رہے گی کہ وہ الحاج فاضل کشمیری صاحب کیسے تھے, باقی صاحب جن کا بھی ذکر یہاں پہ فرمایا وہ کیسے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیفائن کر رہا ہے انٹلیکچوئل گروتھ, کسی چیز کی انٹلیکچوئل گروتھ. سب تو لکھتے نہیں ہے نا, میں بھی لکھتا ہوں, بٹ وہ تھوڑی لکھنا ہے. لکھنا اس کا کرے جس کا زمانہ کرے ماتم, ورنہ دنیا میں آتے ہیں سب مرنے کے لیے. تو میں نے تو کبھی شاعری نہیں کی ہے, یہ میں اندر والی بات بتا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہم ریکارڈ پہ رکھتے ہیں, دس از, دیکھیں یہ جو بھی ہے یہ ریکارڈ ہے. اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے, لیکن یہ تو رہے گی, یہ رہے گی. میں پڑھوں گا, میرا اور کوئی ساتھی پڑھے گا, لیکن جیسے میں نے یہاں سنا, وہ سچ بات ہے کہ ہم لوگوں کو نہ پڑھنے کی بیماری بھی ہوئی ہے. تو اللہ جانے وہ کیوں ہوئی ہے, شاید ہم اس میں سب کچھ بھول گئے ہیں. تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کتاب پہ, تو اور بھی یہ کر رہے ہیں, تو اس دن ضرور مجھے بھی جو 11 جولائی کا ہے. تو لیکن ایک چیز میں بتاؤں گا, یہ سب سے ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. کوئی بڑی بلڈنگ بنانا کنٹریبیوشن نہیں ہے, میں بڑے پوسٹ پہ ہوں وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن گھر میں آفس میں بیٹھ کر کوئی چیز لکھنا جو کسی کی داستان بیان کرے وہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو بہرحال آپ لوگوں کا شکریہ, آپ نے میری چھوٹی موٹی کچھ باتیں سنی, تو انشاءاللہ الرحمن میں بھی کوشش کروں گا. آپ یہاں پہ آئے تو آگے بھی آتے رہوں گا, میں بھی کوشش کروں گا, کچھ سیکھوں گا آپ کے سامنے, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ڈاکٹر نصیر اقبال صاحب, بہت بوزان چھس پہل کور, بہت بوزان چھس کال کور, بہت وچان چھس انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیض صاحب تصدیق یم لیچ, مگر بدقسمتی سانس نئیس پودس تام چھن واتان. آز اگر یہ قدم تل فیض صاحب فرزندن, اس سارے پزِ بحثیتی قلمکار, بحثیتی اس شعبس مز, یت کن شکیل الرحمان صاحب تحریر تج کشرس پہ,
تو سعید صاحب تج تحریک اردوس پہ بس دپان اتھے کن پہ پنہ جائے پرت کن اخ تحریک تلن پنن اسلافن ہند خاطر بہ کر تہ سارے اکہ فردن تہ خاص شخصیت ہند شکریہ مہمان خصوصی سن شکریہ صدر مجلس سن شکریہ عبدالحاد فراد صاحب شکریہ جناب مسعودی صاحب شبیر مجاہد صاحب خاص کر ویشی سعید صاحب یم پان مجلس آرست کران مگر باقی مجلسن مجھ کم گسان تکیاز یم تہ عدیم الفرصت بہ کر تہ سارے ہند شکریہ. ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل